إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، نوجوان ہر قوم کا سب سے اہم اور کارآمد طبقہ ہوتا ہے. نوجوانوں کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اسی لیے جوانی کا مرحلہ اسلام میں بہت ہی ذمہ داریوں کا مرحلہ ہے. قیامت کے دن جو سوال ہوگا زندگی کے بارے میں، عام زندگی کے حساب و کتاب سے پہلے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع. کسی آدمی کے دو قدم میدان محشر میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ چار چیزوں کا جواب وہ نہ دے دے. اور سب سے پہلے عن شبابه فيما ابلاه. تمہاری جوانی کی زندگی کیسے گزری؟ کھیل کود میں، تماشے میں، مسجد سے دور بازاروں میں وقت گزارنے میں، یا کھیل کود اور اپنے خواہشات نفس پورا کرنے میں، ٹی ویوں کے سامنے کھیل کود کے آلات کو سامنے رکھ کر ہم نے وقت گزارا ہے، یا کہ ہمارا وقت، ہماری جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہے؟ سب سے پہلا سوال ان چار سوالوں میں عن شبابه فيما ابلاه، جوانی کی زندگی کیسے گزری. وعن حیاته فيما افناه، اس کے بعد دوسرا سوال عام زندگی کے بارے میں، جوانی کی زندگی کے بعد عام زندگی آپ کی کیسی گزری. تیسرا سوال وعن ماله، مال کے بارے میں ہوگا، من اين اكتسبه وفيما انفقه، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا، اور کمایا تو حرام طریقے سے خرچ کیا کہ حلال طریقے سے خرچ کیا. وعن علمه ماذا عمل فيما علم به، چوتھا سوال اس کے علم کے بارے میں ہوگا. آپ کو معلوم تھا کہ اللہ ایک ہے، کیا آپ کی زندگی توحید پر گزری کہ نہیں گزری؟ آپ کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے شریعت کا علم ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری یا منمانی طریقے سے آپ نے گزاری؟ تو میرے بزرگوں، اسی لیے قرآن کریم میں اصحاب کہف کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا انہم فتیۃ آمنوا بربہم
وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ایک نوجوان ہے, ان کا نام ابراہیم ہے. لوگوں نے کہا کہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ کہا کہ ایک نوجوان ہے, اس کا نام ہم سن رہے تھے, اس کا نام ابراہیم ہے. تو جوانی کا مرحلہ زندگی میں ہر لحاظ سے بہتر ہوتا ہے. جوان اگر پختہ ارادہ کرتا ہے تو اپنی زندگی کو کارآمد بناتا ہے, مفید بناتا ہے اپنے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے. اور اگر وہ اپنی زندگی کی جوانی کی پرواہ نہ کرے اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ جائے تو اس کی زندگی بیکار اور اکارت جاتی ہے. لہذا وہ شباب, وہ نوجوان جو غفلت میں زندگی گزارتے ہیں, جن کو ان کی جوانی کی کوئی اہمیت نہیں, جن کے پاس ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ان کے دوست اگر کہیں کہ چلو آج فلاں ہوٹل میں کھائیں گے, چلیے فلاں ہوٹل میں کھائیں گے. چلو فلاں جگہ جا کر ہم کھیلیں گے, چلو فلاں جگہ ہم کھیلیں گے. نہ نماز کی پرواہ, نہ شریعت کا احترام. جی ایسے نوجوان جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں تو ایسی قوم میں کوئی خیر نہیں, خیر کی کوئی امید نہیں. اس قوم کی بربادی کی گھڑی بالکل قریب ہے. اگر دیکھتے ہیں آپ نوجوانوں کو کہ ان کی زندگیاں ایسی چیزوں میں, بیکار چیزوں میں گزری ہیں. کیسی کہ اپنے گاڑیوں کو لے کر ویلنگ میں اپنا لطف اور اپنا مزہ اور اپنا خواہش نفس پورا کرنے کے چکر میں گزر جائے, اور کسی نوجوان کی خواہش اپنے بالوں کو جن پر اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا ہے ان کے مطابق اپنے سر کے بال بنانے کے چکر میں لگے. یہود اور نصارا کہ یہاں سے کاٹا ہوا ہے, اوپر بال رکھا ہوا ہے چھتری کے مانند. جی اگر کسی نوجوان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے لباس میں, اپنے وضع اور خطا میں, جی نعوذ باللہ نئے فیشن کے پیچھے لگا ہوا ہے, اس کی خواہش یہ ہے کہ فلاں ایکٹر کے پیچھے اور فلاں ایکٹریس کے پیچھے. اگر کسی نوجوان کے فیس بک کا جو پروفائل فوٹو ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی ایکٹر ہے اور کوئی کھلاڑی ہے اور کوئی نعوذ باللہ ایکٹریس ہے, نعوذ باللہ, تو ایسے نوجوانوں کی قوم سے آپ کس چیز کی امید رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے نوجوان اپنی زندگی کے مقصد سے ناواقف ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کس لیے وہ پیدا ہوئے ہیں, ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کائنات میں بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے؟ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ جو حقیقت میں سچا بادشاہ ہے, جس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں ہے, وہ بہت بلند ہے ایسا بیکار کام کرنے سے. وہ بیکار پیدا نہیں کیا کسی چیز کو, کسی کیڑے, کسی مکوڑے کو. دنیا کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا. جب معمولی سے کیڑے مکوڑے کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا تو اے نوجوانوں, تمہارے لیے پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے, تو اللہ نے آپ کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. آپ کے پیدا کرنے کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے. اللہ انسان سے کہتا ہے یہ ساری کائنات تیرے لیے اور تو ہے میرے لیے, تاکہ تم میری عبادت کرو. کائنات کی ساری چیزیں, سمندر, ہوا, آسمان و زمین, اس کا لوہا, اس کی طاقتیں, اس کی جتنے بھی نعمتیں ہیں, سب انسان تیرے لیے ہے, ہم نے تیرے لیے مسخر کیا ہے. لیکن تمہارا فرض ہے
کہ تم اپنے فرش تناسی کے ساتھ، اپنے منصب کو پہچاننے کے ساتھ زندگی گزارو، یہ نہیں کہ بیکار کھیل کود میں تم اپنی زندگی گزارو. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، سب سے پہلا فرض بنتا ہے کہ تم اپنی زندگی کا مقصد پہچانو. اور اللہ نے صاف کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس وجہ سے کہ وہ میری عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں، مجھے خوش کرنے کے پیچھے لگیں، میری رضامندی کی وہ تلاش کریں، جہاں میں حکم دیتا ہوں وہاں رہیں، جہاں میں روکتا ہوں وہاں نہ جائیں. یہ مقصد، انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. تو نوجوان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے خواہشات نفس کے پیچھے پڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، گانے بجانے والوں کے پیچھے پڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. وہ پیدا ہوا ہے اس پوری کائنات کے خالق اور مالک اور اس کے مدبر اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. سب سے بڑا مقصد ایک انسان کا، ایک مسلمان کا ہی ہونا چاہیے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد رکھتا ہے اپنی زندگی کا کہ فلاں سے شادی کرنا، اتنی دولت جمع کرنا، جی فلاں نفسانی خواہش پوری کرنا، بڑا پوسٹ دنیا کا مل جانا، تو میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ اسی مقصد جو غلط مقصد بناتا ہے اسی میں اس کو برباد کر دیتا ہے، اسی کو اس کے عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے. آخرت کا عذاب تو بات کی بات ہے، دنیا ہی میں عذاب کا سبب بن جاتا ہے. وہ چیز، وہ عورت جس سے وہ محبت کر رہا تھا اور اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اپنے دین کو اس کے لیے قربان کر رہا تھا، بعد میں جا کر وہ عورت اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے. کیوں؟ اس دل کو جس کے حوالے کرنے چاہیے تم نے نہیں دیا. اس دل کو، اس دل کا جو سکون ہے وہ اس کے خالق کے حوالے کرنے میں ہے. اگر اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کو بسائیں گے تو ضرور یہاں پچھتائیں گے، آخرت سے پہلے یہاں پچھتائیں گے، آخرت سے پہلے یہاں پچھتائیں گے. تو میرے بزرگوں، اپنی زندگی کا مقصد پہلے متعین کرو. ایک مومن کا مقصد، سب سے پہلا مقصد اور آخری مقصد کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اے اللہ، دنیا میں جتنی مصیبتیں آئیں پرواہ نہیں، بس ایک کہ تو ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو ہم سے راضی ہے. ہم دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرنے تیار ہیں، لیکن اے اللہ تیری ناراضگی کو ہم برداشت کرنے تیار نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم رہیں اور یہاں سے رخصت ہو تو ہم سے راضی ہو جائے. پھر اس کے بعد زندگی کے بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں. ان مرحلوں میں انسان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ متعین کرے تاکہ اس بڑے ٹارگٹ تک پہنچ پائے. اور اگر انسان نوجوان اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں ٹارگٹ اگر متعین نہیں کرتا ہے تو اس کی زندگی ہوا کی طرح، اسی طریقے سے ہوا کے گزرنے پر پتا جس طریقے سے ہلتا ہے، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر، تو اس کی زندگی کی یہی حالت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک نوجوان اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کی تعلیم سب سے بہتر ہو، تعلیم کے میدان میں اپنے ساتھیوں سے آگے ہو، حفظ قرآن کے مدرسے میں ہے، کوشش کرے کہ قرآن کریم کو میں زیادہ سے زیادہ یاد کروں اور بہتر طریقے سے میں اس کو ادا کروں. کالج میں ہے، اسکول میں ہے، ایک نوجوان کی کوشش ہونی چاہیے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہ اس کی تعلیمی کارکردگی بہتر سے بہتر ہو. کلاس میں طلبا کہیں کہ آئیڈیل اسٹوڈنٹ، ایک مثالی طالب علم، واہ
یہ طالب علم حقیقت میں طالب علم ہے. نوجوان طالب علم ہے. طالب علم مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں ہونے کی حیثیت سے اس کا ایک ٹارگٹ ہے کہ وہ بہترین طالب علم بننے کی کوشش کرے. وہی نوجوان گھر میں ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں. اس نوجوان کا یہاں گھر میں، گھر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو خوش رکھوں، اپنے بھائی بہن کو خوش رکھوں، میری وجہ سے میرے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے میرے ماں باپ پریشان نہ ہو. والدین کو خوش رکھنا ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اگر مقصد ہوگا تو کیا کریں گے آپ کوشش کریں گے میں اپنے ماں باپ کو کیسے خوش رکھوں، میرے فلاں کام سے ان کو تکلیف پہنچی ہے، میں کیسے اس کو دور کروں، میں کیسے ان کو آرام پہنچاؤں. کیوں؟ ایک ٹارگٹ اس نے بنایا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کروں گا، میری وجہ سے میرے بھائی بہن کو تکلیف نہیں ہوگی. ایک نوجوان کمپنی میں کام کر رہا ہے، ایک بزنس ہے، ایک بزنس میں ایک تاجر کی حیثیت سے یا ایک امپلائی کی حیثیت سے گورنمنٹ کا یا باہر اس کا فریضہ ہوتا ہے، اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں اپنی کمپنی میں اچھا نام پیدا کروں اور میری کمپنی والے، میرے ذمہ داران خوش ہوں اور میری تجارت کامیاب ہو. ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. انسان کو چاہیے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس طریقے کے الگ الگ متعینہ ٹارگٹ متعین کرے، زندگی کا مقصد بنائے تاکہ اس کے ذریعے سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے اللہ کو خوش کرنا وہ حاصل کر پائے. اگر وہ ایسے ٹارگٹ متعین نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو کوئی حرج نہیں. جی زندگی ایسے گزر جاتی ہے. جو لوگ اپنی زندگی کے مقصد اور ایسے ٹارگٹ متعین نہیں کرتے ہیں ان کی زندگی ایسے گزر جاتی ہے. حالات موڑتے ہیں، وہ حالات کو نہیں موڑتا ہے، وہ حالات کا مقابلہ نہیں کرتا ہے، بلکہ جس طریقے سے سیلاب چھوٹے چھوٹے جھاڑوں کو اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، تنکوں کو لے آتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے سیلاب کے بہاؤ کے ساتھ یہ بھی بہہ جاتا ہے. ایک نوجوان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا مقصد متعین کرنا چاہیے. دوسری چیز، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آپ کے سامنے آپ کا آئیڈیل، آپ کا نمونہ یہ کھیلنے والے کھلاڑی نہیں، یہ جو ہے ایکٹنگ کرنے والے ایکٹر نہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنی عزت اور اپنا جسم بیچ کر لوگوں کو بیوقوف بناتے اور پیسے جمع کرتے ہیں، یہ لوگ نہیں. بلکہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیا اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، علماء کرام، ائمہ اعظام، بڑے بڑے لوگ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، دنیا کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا. یہ لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے لیے نمونہ ہے. جنگ بدر کا واقعہ ہے، دو نوجوان کم عمر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں چچا ہم نے سنا ابو جہل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دیتا تھا، آپ ذرا بتائیے کون ہے وہ، کہاں ہے وہ؟ میدان جنگ میں نوجوان کم عمر کے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ارے وہ دیکھو، وہ ہے دیکھو. جیسے ہی کہتے ہیں دونوں ایسے جھپٹتے ہیں اور جا کر دونوں اس پر جھپٹ کر مارتے ہیں. نوجوان اتنے کم عمر کے تھے، اتنے کچے تھے کہ مارنے کا طریقہ بھی نہیں. ابو جہل پڑ گیا بے بس. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو ایسا لے کر ایسا مارو، تلوار سے ایسا کاٹو. اس کے بعد کاٹتے ہیں اور جا کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی تلوار بتاتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے ابو جہل کو مارا ہے. دونوں کمپٹیشن. دیکھیے یہ ہوتا ہے جذبہ, یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جی ہر چیز کو لٹانے کا جذبہ. صحابہ رضی اللہ اجمعین میں وہ نمونہ تھا. صحابہ رضی اللہ اجمعین, وہ نوجوان صحابہ, آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں بجائے اس کے کہ آپ جی یہ فلمیں دیکھیں اور ٹی وی کے سیریلیں دیکھیں. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں, وہ کیسے نوجوان صحابہ تھے, انہوں نے کیسے زندگی گزاری. تیسری بات, میرے نوجوان بھائیوں بہنوں, آج امت مسلمہ پر جو مشکل وقت آیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. ایسے موقع پر آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں سے کام نہیں لیتا ہے, ایسے نوجوانوں کی قوم کی مدد نہیں کرتا ہے جن کو فجر کی نماز کی اہمیت نہیں, جو فجر کی نماز میں سوتے ہیں, مسجد میں آنے کا ان کا خیال نہیں آتا, کبھی سوچتے بھی نہیں. ایسے نوجوانوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کی کوئی امید مت رکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ جب پیدا ہو رہے تھے تو رو رہے تھے اور سب لوگ ہنس رہے تھے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آپ ہنستے ہوئے جائیں اور آپ کے اطراف لوگ روتے رہیں, ایسی زندگی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض کو صحیح سب سے پہلے ادا کریں. فرائض کو سب سے پہلے ادا کریں. یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھے تو بھی چلے گا, نہیں پڑھے تو بھی چلے گا, کوئی حرج نہیں. نہیں, مسلمان وہ نہیں ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. ابلیس نے ایک سجدہ انکار کر دیا, ایک سجدہ کرنے سے. آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم, ایک سجدہ, ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا. ملعون اور مردود ہمیشہ کے لیے. ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں, ہم کتنے نمازیں چھوڑتے ہیں. ہمیں توبہ کرنا چاہیے. تو میرے بزرگوں, جو نوجوان رات بھر گپ شپ کرنے میں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے میں گزارتے ہیں, یا واٹس ایپ میں بیٹھ کر, فیس بک میں بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, ایسے نوجوانوں کے ذریعے امت کی مدد نہیں ہو سکتی. ایسے نوجوانوں کے ذریعے امت کامیاب نہیں ہو سکتی. ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, ہم ذمہ داری کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. چوتھی بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین امت میں پیدا کیا ہے. پوری دنیا کہہ سکتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, پوری دنیا مسلمانوں کو ذلیل کر سکتی ہے, لیکن یاد رکھیے دین کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. دنیا کے سارے خزانوں سے, دنیا کی ساری بادشاہتوں سے, دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی دولت ہے یہ دین کی دولت. اتنا خوبصورت دین, اتنا عظیم دین اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک عظیم کتاب قرآن کریم جس میں زندگی کے سارے مسائل کا حل ہے, دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے. کسی مستشرق نے کہا اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے, کافی کی 2 چٹکیاں پیتے پیتے دنیا کے سارے مسائل حل کر دیتے. پانی کے مسائل, فقر و فاقہ کشی کے مسائل, ظلم کے مسائل, جی ہر چیز, جتنے مسائل ہیں, عورتوں کے مسائل, سارے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل کر دیتے. اتنا عظیم دین, یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے, بہت بڑی نعمت. اس نعمت کی قدر اگر کرنا ہے تو جا کر دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی میں اس دین کی کیسی قدر کرتے تھے. اور اس بات پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کی ایک ایک چیز بڑے ڈھنگ سے رکھی گئی ہے, اس کا ایک ایک حکم, اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. کسی اور قوم کے پاس ایسا نظام ہرگز نہیں ہے. انہیریٹنس کا کتنا بہترین نظام.
آئلی مسائل کا کتنا بہترین نظام، جی کس طریقے سے حکومت کرنا ہے، کتنا بہترین سسٹم، عدل اور انصاف، ہر ایک کو اس کے حقوق، اس کے رائٹس کسی دین نے نہیں دیا ہے. بیت الخلا کیسے جائیں گے اس کا بھی حل طریقہ بتایا گیا، اس کے بھی آداب بتائے گئے. کسی بھی دین میں، کسی بھی شریعت میں، کسی بھی نظام میں اتنی دقت کے ساتھ آپ ہرگز نہیں پائیں گے. یہ اسلام ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا دین ہے. اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے اور اس کی سربلندی کے لیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے ذریعے جنت میں داخل کرنے کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہمارے نوجوانوں کا فریضہ ہے. جب دشمنان اسلام مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا فرض ہے کہ اسلام کی خوبیاں بتا کر، کردار کے ذریعے، عمل کے ذریعے ہم بتائیں کہ اسلام انسانوں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے، انسانوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. آپ نے سنا ہوگا مظفر نگر میں حالیہ، ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، کہ کچھ لوگ جو تہوار میں نکلتے ہیں، ہندو اپنا لباس پہن کر، خاص لباس پہن کر نکل رہے تھے. اس قافلے میں سے ایک نوجوان ایک مسلمان کے گھر گھستا ہے، گھس کر اور اوپر جو ہے اپنے آپ کو رسی باندھ کر خودکشی کرنا چاہتا ہے. دشمنان اسلام کی بہت ساری پلاننگیں ہیں. وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو چین سے رہنا نہیں چاہتے. وہ لڑائی خریدنا چاہتے ہیں، مولنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان آئے، لڑیں اور مارے جائیں. ان کی بہت ساری پلاننگیں ہیں. فرض کر لیجئے اگر وہ مسلمان کے گھر میں پھانسی ڈالتا تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ میڈیا میں کس طریقے سے اس کے خلاف اچھالا جاتا. عورتیں تھیں گھر میں، مسلمان عورتیں، ان لوگوں نے چلایا، بلایا لوگوں کو، لوگ آئے، جمع ہوئے، اس نوجوان کو اس سے اتارے، اس کی جان بچائی. جہاں مسلمانوں کو چن چن کر مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اب تک تقریباً 100 کے قریب الگ الگ حادثات سے ہو گئے ہیں. 3-4 سال کے واقعات میں ایک مسلمان، مظفر نگر کے مسلمانوں نے مثال دیا کہ انسان کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا اسلام، انسان کو بچانے کے لیے آیا ہے، چاہے وہ کسی اور مذہب کا ہی ہو. ایسے کردار اور ایسی مثالیں دینے کی ہمیں ضرورت ہے. میرے بزرگوں، آج کل جو حالات گزر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ حالات گزر رہے ہیں. بیت المقدس تقریباً 91 سال تک عیسائیوں کے قبضے میں، اور اللہ تعالیٰ صلاح الدین ایوبی کو پیدا کرتا ہے، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ منافقین کو سب سے پہلے ختم کرتے ہیں. جہاں پر مصر میں فاطمیین شیعہ کی حکومت تھی، کیونکہ یہی لوگ جو ہے غیر مسلموں کی، دشمنان اسلام کی مدد کرتے تھے اور پیچھے سے چھرا گھومتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ جی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی توفیق دیتا ہے، اور بیت المقدس 6 صدی ہجری میں الحمدللہ 91 سال ان کے ہاتھ میں، عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا. اس کے بعد بیت المقدس فتح ہوتا ہے. تو لہذا ایسے حالات تھے، آپ دیکھیں گے اس زمانے میں بالکل مسلمان مایوس ہو چکے تھے. بدعت، خرافات. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیے، علم کو پھیلاتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں. جی جو اچھے لوگ ہیں اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، دوسرے لوگ جو اچھے لوگ تھے، یورپ کے لوگ، ان کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں. اور جو لوگ عیسائی صلیبیوں کی مدد کرتے تھے ان کے خلاف جو ہے تعلق رکھتے ہیں، غیروں کے ساتھ مل کر پھر اس کے بعد الحمدللہ اپنے صف کو جوڑ کر الحمدللہ بیت المقدس پر حملہ کرتے ہیں اور بیت المقدس اور فلسطین کو چھڑاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے علم سے جوڑیں، علم دین سے جوڑیں، علماء کے ساتھ رہیے، دروس جو ہوتے ہیں ان کا سے استفادہ کیجیے، ورکشاپوں سے استفادہ کیجیے، دینی پروگراموں سے استفادہ کیجیے، علماء کے ساتھ رہیے، اچھے دوستوں کا اختیار کیجیے، اچھے دوستوں کا انتخاب کیجیے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، اپنے آپ کو پاک کیجیے، تزکیہ نفس کا اہتمام کیجیے، گناہوں سے بچائیے اپنے آپ کو، اور اپنے مقاصد میں بہت ہی اونچے مقاصد متعین کیجیے. آخرت کو یاد رکھیے، کیونکہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بوڑھا ہونا ہے.
ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. سکرات کا عالم ہے, موت ہے, موت کے بعد کی زندگی ہے, کتنے سال قبر میں رہیں گے نہیں معلوم, اس کے بعد میدان محشر ہے جہاں پر حساب و کتاب دینا ہے. لہٰذا میں اپنے آپ کو اور ہمارے نوجوانوں کو میں تاکید کرتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارنے اور اللہ تعالیٰ کے لیے رہنے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مرنے کی ہم دن میں ٹھانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم أكبر.